جناب صدر محترم اور دغه درنی اجتماع درون کوربا جناب حاجی عمر خان صاحب، علماء کرام د پیښور او دغه منطقه درنو مشرانو، د ملګرو، ځوانانو، ظلمو او په اسلام باندې سرشندلو مجاهدینو، نن مونږ ټول دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د پیښور یو نوموړی شخصیت جناب عمر خان صاحب د پیښور د ډېرو پیاوړو ملګرو سره په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت اعلان وکړ. زه ورته د زړه کومې نه هرکلی وایم او الله دې په جمعیت علماء اسلام کې او د حضرت شیخ الهند رحمه الله په قافلې کې د دوی ګډون قبول وګرځوي او د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعہ دې وګرځوي. انشاءالله په دغه فیصلې سره د جمعیت علماء اسلام ملا مضبوطه او کلکه شوه او دا تحریک انشاءالله چې د پیښور کارکنانو به د کومې ورځې په انتظار او څومره زموږ مشران او سپینګیري دنیا نه په دغه ارمان لاړل، نن الحمدلله مونږ او تاسو په سترګو ولیده چې پیښور ښار دا نن د جمعیت علماء اسلام مرکز ده او د جمعیت ښار ده. زما محترم ورونو، دا خبره ډېره واضحه ده چې جمعیت علماء اسلام د یوې نظریې نوم ده. جمعیت علماء اسلام د یو تاریخ نوم ده. جمعیت علماء اسلام د یو تحریک نوم ده او هغې دپاره د هغو رویو حامله جماعت ته چې د کومو یو رویو تعلیم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ورکړی، تمام انسانیت ته ورکړی، او بیا د جمعیت علما مؤسسینو کومه رویه چې مونږ ته ښودلې ده، نن نظریه او رویه دواړه هغه مونږ سره د خپلو اکابرو امانت دي او انشاءالله دا به کور کور ته رسو که خدای کول. زما محترم ورونو، د پاکستان دا زموږ وطن ده. دا وطن مونږ د کلمې په نعره حاصل کړی و. ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ کے کلمے کے اساس پر حاصل کیا تھا. ایک نظریاتی وطن ہم نے حاصل کیا، لیکن ہمیں من حیث القوم اپنے گریبان میں جھانک کر خود اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ 75 سال تک کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے ہماری ملک کے عنان اقتدار سنبھالنے والے، ہمارے ملک کی پارلیمنٹ کو بھرنے والے، کیا انہوں نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ انہوں نے اس نعرے کے ساتھ 75 سال تک کیا مذاق کیا؟
میرے دوستو، اب ہمیں پرانی لکیریں مٹانی ہوں گی اور ایک نئے زاویے کے ساتھ اپنے نئے مستقبل کو تراشنا ہوگا، ایک نیا مستقبل استوار کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ پاکستان جسے آج دنیا میں ایک اسلامی شناخت حاصل ہونا چاہیے تھا، آج دین بیزار قوتوں کی وجہ سے اور ہمارے اہل حل و عقد عنان اقتدار کی بنیاد اور اساس ان کے رویوں کی وجہ سے پاکستان ایک مسلمانوں کا ملک تو ضرور ہے، لیکن ابھی تک وہ ایک اسلامی ریاست کا روپ نہیں لا سکا۔ اس ملک کا اور اس ملک کے لیے قربانی دینے والوں کا ہم پر قرض ہے۔ سن 1947 میں لاکھوں مسلمانوں نے اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی، اور اس سے پہلے 100 سال تک اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے یہ قوم لڑتی رہی ہے، قربانیاں دیتی رہی ہے۔ ہمارے قبائل کے پہاڑ اور ان کے مورچے آج بھی اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے لڑنے والے کی گواہی دے رہے ہیں، ان کے مورچے گواہی دے رہے ہیں۔ ہم اس تاریخ کے لوگ ہیں، ہم ان اسلاف کے لوگ ہیں۔ ہم نے اپنا نیا مستقبل بنانا ہے اور اصلاح وطن کے لیے، انقلاب وطن کے لیے ہم نے نئی راہیں تلاش کر دی۔ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر عالمی سطح پر دباؤ ہے، مذہب کے حوالے سے ہم پر دباؤ ہے۔ جب مذہب کا نام لیا جاتا ہے تو انتہا پسندی اور دہشت گردی کو خود بخود اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جو نظام انسانی حقوق کا ضامن ہے، جو نظام انسان کے جان و مال کا تحفظ کرتا ہے، انسان کی عزت و آبرو کا تحفظ کرتا ہے، جو نظام ایک خوشحال معیشت کا دعوے دار ہے، آج اس نظام کا کیا نام بنا دیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ عالمی کفر کی سازش ہے، اور ہم نے اپنے رویوں سے انشاءاللہ اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ آج ہم پر معاشی دباؤ ہے، پاکستان کو معاشی بحران کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اگر چاہتی ہے کہ ملک کو طاقتور اور توانا بنائے، ان کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہماری فوج کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہماری بیوروکریسی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کو اپنی ڈگر پر لانے اور ان کی خواہشات کے مطابق پاکستان کی ریاست کو تشکیل دینے کے لیے ان کا ہم پہ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ہندوستان کی تو یہ حالت نہیں، افغانستان بھی ہم سے بہتر جا رہا ہے، ایران بھی ہم سے بہتر جا رہا ہے، چین کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بنگلہ دیش ہم سے آگے جا رہا ہے، انڈونیشیا اور ملائیشیا ہم سے آگے جا رہے ہیں، عرب ممالک ہم سے آگے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ مہنگائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو معاشی بحران کا شکار بنانا یہ کوئی حادثے کے طور پر نہیں ہے۔ میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی افتاد یہ کسی حادثے کی بنیاد پر نہیں، گزشتہ 4-5 سالوں میں اور آپ کے صوبے میں گزشتہ 8-10 سالوں سے ایک ایجنڈے کے تحت یہاں ایسی حکومتیں قائم کی گئی کہ پاکستان کو مذہب سے بھی دور کر دے، پاکستان کی تہذیب کو بھی تباہ کر دے، پشتون تہذیب کو زمین بوس کر دے، اور ملک کی معیشت کا خاتمہ کر کے پاکستان کے وجود کو ختم کر دے۔
ہم نے ان قوتوں کا مقابلہ میدان میں کیا ہے، ہم نے وطن کو بچایا ہے. یہ لوگ لائے ہی اسی لیے گئے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن جرنیلوں نے اس قسم کے لوگوں کو پروجیکٹ کیا، اس قسم کے ایجنڈے کو ملک پر مسلط کیا، صرف عمران خان مجرم نہیں، وہ جرنیل بھی مجرم ہیں جنہوں نے اس کو پروجیکٹ کر کے پاکستان پر مسلط کیا تھا. کب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی؟ کب اس صوبے کا پشتون یہ سمجھے گا؟ کب ہماری نئی نسل کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ مجھے اندر سے مذہب سے خالی کر دیا گیا، اوپر سے میری تہذیب کی چادر مجھ سے نوچ لی گئی ہے؟ کچھ تو سوچنا ہوگا ہمیں. کہاں ہم پہنچ گئے ہیں؟ اتنی معاشی تباہی یہ حادثے کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی، یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت. کشمیر کو تقسیم کرنا ان کا ایجنڈا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرانا ان کا ایجنڈا تھا، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ ان کا ایجنڈا تھا. تو آج قوم کے سامنے ان کو بے نقاب ہونا چاہیے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. ہماری نئی نسل کو یہ بات قبول کرنی چاہیے، اس کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ آج کا نوجوان نسل اپنے آئندہ کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتا ہے. کس تاریکی میں آپ کو دھکیلا گیا، کس اندھیرے میں آپ کو دھکیلا گیا، اور کس طرح ہم خوشی خوشی اس اندھیرے میں داخل ہوتے گئے اس امید کے ساتھ کہ شاید آگے روشنی ہے. روشنی کچھ بھی نہیں، جتنا آگے جاؤ گے تاریکی ہی تاریکی. اور آج ہمارے صوبے میں وہ گدلے پانی کا بقایا جات نہیں ہوتا، ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. جو لوگ ہمارے صوبے کے مجرم ہیں، جو لوگ ہمارے ملک کے مجرم ہیں، انہی میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کر آپ صوبے کی سیاست ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. ہم سے بھی توقع رکھی گئی کہ شاید ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، انتخابی اتحاد کریں گے، ہمیں بڑی کامیابی ملے گی. ہم نے پہلے دن ہی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر یہ مجرم وہاں سے نکلتے بھی ہیں تب بھی ہم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. دا سے بغیرت سیاست دو از دکڑے دا دا بغیرت سیاست منتقل پار نکلنے دا خدا ہے. دماغ محترم ورنو، ایک زمانے سے ہم اپنے صوبے میں دیکھ رہے ہیں ہمارے قبائل کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. قبائل کے انضمام کا فیصلہ کیا گیا، کتنے سبز باغ دکھائے گئے. قبائل آسمان پہ پہنچ جائیں گے، قبائل تو قید میں رہے، اب ان کو آزادی کی زندگی ملے گی. اور لمحوں کے اندر قبائلی فاٹا کے آئین کے 2 دفعات ختم کر کے پورا آئین راتوں رات ان پر مسلط کر دیا گیا. اور کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی ان کے پاس منصوبہ بندی نہیں تھی. بغیر منصوبہ بندی کے ایک ایسا فیصلہ کیا گیا کہ آج قبائل بھی حیران ہے کہ ہم سے کیا ہوا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس تذبذب میں اور اس اضطراب میں آج قبائلی دنیا زندگی گزار رہی ہے. ہم اکیلے رہ گئے تھے اور یہ قوم پرست کہا کرتے تھے
کہ یہ تو قبائل کے دشمن ہیں، قبائل تو پاکستان میں ضم ہونا چاہیے، پاکستان میں ضم کر کے پاکستان کو قبائل کو اور کمزور کر دیا۔ کہا گیا تھا کہ 10 سال تک ہم ہر سال 100 ارب روپیہ ان کو دیں گے۔ آج ان کے 8 سال ہو گئے انضمام کے، ابھی تک بھی تم ان کو 1 ارب روپیہ پورا نہیں کر سکے ہو۔ تم نے عالمی قوتوں میں کہاں سے ہدایات حاصل کی، ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور آج افغانستان سے امریکہ نکلا، اب کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان اور افغانستان کو لڑانے کی طرف لے جا رہے ہیں؟ افغانستان کا مفاد ہو یا پاکستان کا مفاد، دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات ہیں۔ ہم دونوں پڑوسی ملک ہیں، ہماری برادری ایک ہے۔ صدیوں سے ہمارے تعلقات ہیں۔ کون سی سازشی قوتیں ہیں جو آج ہمارے درمیان بڑے اعتمادی عقل مندی سے اس معاملے کو طے کرنا ہوگا۔ جذبات میں آ کر اور غصے میں آ کر روز روز ہم نقصان کرتے جائیں گے اور نقصان کرتے جائیں گے اور عالمی سازشوں کی کامیابی کا ہم ذریعہ بنتے جائیں گے۔ افغانستان کے داخلی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ہمارے پاکستان کے داخلی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، اور نہ ہم کسی کو حق دیتے ہیں۔ لیکن دو طرفہ تعلقات کے لیے منصوبہ بندی تو ہونی چاہیے نا، وہ منصوبہ بندی بھی تو نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر طرف سے پاکستان پر دباؤ ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرانا، اس کے لیے عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، یہ تینوں امریکہ کے صدر ٹرمپ کے دفتر میں نہیں گئے تھے۔ کشمیر کو بیچنے کا ایجنڈا لے کر نہیں گئے تھے۔ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان قرار دینا پاکستان کے اندر، کیا اس مقصد کے لیے نہیں گئے تھے؟ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ اور ہم نے سخت موقف اختیار کیا۔ ہم نے کہا لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اس کا حق ہے، اور ہم نے وہ کر کے دکھایا اور ایجنڈے ناکام بنا کر دکھائے۔ آج پھر فلسطین کا مسئلہ دوبارہ اجاگر ہوا۔ جب اسرائیل پر حملہ کیا فلسطینی مجاہدین نے، تو یہ موضوع ایک دفعہ پھر اٹھا ہے، اور جہاں جہاں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، وہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات انہی کے لیے گالی بن گئی۔ ایک ناجائز بچہ، قائد اعظم نے اسرائیل کو برطانیہ کا ناجائز بچہ کہا۔ سن 1940 کی قرارداد، اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ فلسطینیوں کے سرزمین پر یہودی بستیوں کا قیام ناجائز ہے، اور ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کریں گے۔ یہ پاکستان کا آغاز ہے، یہ پاکستان کی ابتدا ہے۔ اور اسرائیل نے سن 1948 میں بنتے ہی کہا تھا کہ پاکستان کا خاتمہ ہمارے خاکہ پانی سے ہوگا۔ تو ان کے نیت کی واضح ہے اور ہماری نیت ہے۔ ان کا بھی ڈی این اے معلوم ہے، ہمارا بھی ڈی این اے معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد ایسی باتیں کرنا نہ عرب دنیا کے لیے جائز ہے، نہ اسلامی دنیا کے لیے جائز ہے۔ اب ظاہر ہے جناب، جنگ تو شروع ہو گئی ہے۔ اب جنگ ہے تو جنگجو سے لڑو نا، جس سے تجھ پر حملہ کیا ہے اس سے لڑو۔ وہاں تو میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں، اور بمباریاں کر رہے ہو عام شہریوں پر، غزہ پر،
ان کی بلڈنگوں کو تباہ کر رہے ہو، مساجد کو تباہ کر رہے ہو، عبادت گاہوں کو تباہ کر رہے ہو، پانی کے ذخائر پر بمباری کر رہے ہو، اسکولوں پر، ہسپتالوں پر، مارکیٹوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ تو یہ صہیونی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے قرآن کی گواہی دیا، جو انبیاء کو نہیں بخشتے اور ان کے قاتل ہوں، وہ آج کے مسلمان کا کیا لحاظ رکھے؟ لیکن اسلامی دنیا کا موقف مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم باتیں بڑا ٹھیک کر رہے ہیں، بڑی تگڑی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اگر امریکہ اور یورپ آ سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے، تو پھر اسلامی دنیا بھی ان کی مدد کے لیے جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں واضح طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں بات کرنی ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کرنے میں ایسی ہے جیسے کہ اگر ایک جسم کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، جسم کے کسی حصے میں اگر درد مچل رہا ہے تو پورا انسانی جسم بے قرار ہوتا ہے، ساری رات جاگتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا آج فلسطینیوں کے اس مظلومیت پر اس کا احساس ہماری اسلامی دنیا کو ہے؟ کیا ہمارے ملک پاکستان کو ہے؟ ہم اپنے فلسفے جھاڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، چھوڑیں ان باتوں کو، ہم نے اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے اس وقت بھی پاکستان کی آزادی پر کڑھاڑ مارا تھا، تم نے اس وقت بھی اسلامی اخوت کو چیر پھاڑ دیا تھا جب افغانستان پر امریکہ بمباری کر رہا تھا اور تم امریکہ کو اڈے دے رہے تھے پاکستان میں اور پاکستان کی فضائیں ان کے حوالے کر رہے تھے۔ پھر وہ غلطی نہیں کرتے، پھر ایسی جھک نہیں مارنی، عقل سے کام لینا۔ ہم اپنے موقع پر مطمئن ہیں اور کوئی کر سکے یا نہ کر سکے، ہم سے جتنا ہو سکے، لیکن ہم گئے اور ان کی قیادت سے ملاقات بھی کی اور ان کو اپنے پورے قوم کی طرف سے یکجہتی کا یقین بھی دلایا۔ مسئلے کا پرامن حل ہونا چاہیے، مسئلے کا پرامن حل کون تلاش کرے؟ کشمیر کا پرامن حل تلاش ہونا چاہیے، کون تلاش کرے؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں کیوں خاموش ہے؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں اور سلامتی کونسل کی قراردادیں کیوں خاموش ہے فلسطین کے بارے میں؟ کیوں پر آمد نہیں ہو رہا؟ کیوں مسئلے کے حل کے لیے عالمی قوتیں نہیں آ رہی اور قوموں کے یہاں پر مسلمان قوموں کے خون کو آزاد بننا جا رہا ہے؟ تو عالمی ادارے وہ تو دنیا کو، انسانیت کو مایوس کر چکی ہے، اسلامی دنیا کو مایوس کر چکی ہے۔ کیا ہم اقوام متحدہ سے کشمیر کے بارے میں توقع رکھیں گے کہ وہ مسئلے کا منصفانہ حل ہمیں دے گا؟ کیا ہم سلامتی کونسل سے توقع رکھیں گے یا OIC سے ہم توقع رکھیں گے کہ وہ ہمیں اسرائیل کے مسئلے کا حل بتائے گا؟ 75 سال گزر گئے، تم نے آج تک ہمیں کیا حل بتایا ہے؟ یہی حل کہ کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دو اور فلسطین کو اسرائیل کے حوالے کر دو، یہ حل ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہارے اس حل کو۔ کشمیری لوگ کیا قربانی دیتے رہے ہیں اور آج ہم نے کشمیر کے ساتھ کیا کیا؟ فلسطین کے لوگ 75 سال تک کیا قربانی دیتے رہے ہیں اور آج ہم ان قربانی کا کیا صرف فلسطینیوں کو دے رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے بین الاقوامی اداروں سے بھی تو قوم مایوس ہو چکی ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے۔
ہمیں پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے، عام آدمی کی خوشحال زندگی کو یقینی بنانا ہے، اس کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی بنیادی اصولوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، تاکہ یہ پاکستان جس نے آج تقریباً 20 سالوں سے 25 سالوں سے ایک سیکولر اسٹیٹ کا روپ دھار دیا ہے، اس کو دوبارہ اسلام اور قرآن و سنت کی طرف اور ایک مسلمان ریاست کی طرف واپس آتا ہے۔ یہ ہمارا آنے کا مستقبل کا فارمولہ ہے، ہم اسی حوالے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اس میدان میں اس مسئلے پر جو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کے ساتھ ہمیں جائز موقف لے کر سامنے پاکستان کے مفاد میں ایک موقف لے کر آئے ہیں، پاکستان کے استحکام کے لیے ایک موقف لے کر آئے ہیں اور ایک رائے رکھتے ہیں، لیکن طاقتور قوتیں طاقت کی بنیاد پر سوچتی ہے اور ہم لوگ ذرا عقل اور دلیل کی بنیاد پر سوچتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اب یہ قافلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ خیبر پختونخوا آنے والے مستقبل میں جمعیت علماء کی منتظر ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہوگا۔ محض اقتدار کوئی مسئلہ نہیں ہے، محض اقتدار تو آ جاتا ہے، دور جاتا ہے، لیکن ہم پاکستان کی نظریاتی تشخص، پاکستان کی معیشت، پاکستان میں قیام امن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک کمٹمنٹ دینی ہوگی، ایک وضاحت کے ساتھ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے آنے والے مستقبل کی طرف کیا کرتے ہیں۔ ہم اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، بیوروکریسی کا بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، لیکن وہ آئیں اس رخ پہ چلے تو صحیح۔ اگر وہ ہم پر اس قسم کی مخلوق کو مسلط کرنا چاہتے ہیں جس کا مناظر اس صوبے نے 10 سال میں دیکھا اور وفاق میں آپ نے 3.5-4 سال میں دیکھا، تو پھر یہ بھی چیز ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور جمعیت علماء جو ہے یہ ڈٹ کر لڑنے والی جماعت ہے، یہ سب جھکانے والی جماعت ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے، لڑو برو لڑو برو لڑو برو، اور نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو، تم در بدر ہو، تم در بدر ہو، برم در بدر ہو، لرم در بدر، لا یہ نتیجہ رہا ہوا تلا مونگ میں انشاءاللہ لرم پالو اور برم پالو، اور پاکے بے ساتھو دوستانہ تعلق پساتو، برادرانہ تعلق پساتو، دیو بلدہ احترام تعلق پساتو۔ اللہ تعالیٰ دلہ اجتماع کامیاب ہو کر دے، جو عمر خان حاجی صاحب اور جدر طور پر گروپ جمعیت علماء اسلام کی شمولیت اللہ دے قبول ہو کر دے، اور اللہ دے دین اور دے اسلام میں کامیابی ذریعہ ہو کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔